ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ جی جسٹ ٹو کائنڈ آف چینج دی ٹاپک ا لٹل بٹ، حدیث پہ بات کرنی تھی مجھے آپ سے غالب بھائی، کہ جو ہم لوگ یو نو وی گیدر ہیئر اینڈ وی آرگیو اوور دی حدیث، کہ یہ لکھ کون رہا تھا یہ اتنی ڈیٹیلڈ کہ بھائی انہوں نے یہاں سے اٹھایا یہاں پہ رکھا، یہ پانی پیا، یا پھر آؤٹ ان جب جنگ ہو رہی تھی تو he gave two, he took two of his armors instead of and letting the guy go without an armor. ایسا تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی نے ریکارڈ کی ہوئی ہے کیمرہ پہ، رائٹ؟ ہاں تو میں آپ کو حدیث کی تھوڑی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ حدیث جو تھا نا پہلی 2 سینچریز اسلام کی اٹ واز اورل، صحابہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اصحاب صوفہ قرآن ہی نہیں یاد کیا کرتے تھے، حدیثیں بھی یاد کیا کرتے تھے جو ان کی ٹریڈیشن کے مطابق ہے۔ حدیثیں اصل میں یہ لکھنے کا جو رواج ہے یہ بہت بعد میں آیا، ایٹ لیسٹ بھی 1.5 صدی بعد آیا رسول اللہ کی وفات کے، یا 150 ہجری کے بعد یہ کام عباسیوں کے دور میں شروع ہوا ہے تقریباً یعنی 750 کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے۔ تقریباً کتنے سال ہو گئے، 634 سے لے کے 622 سے لے کے 750 تقریباً کوئی 130 ایئرز بعد عباسیوں کے دور میں حدیث پہلے لکھی جانی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے جو پراپر پہلی کمپائلیشن حدیث کی جو بخاری سامنے آتی ہے 256 میں بخاری مرتا ہے، اور مرتے وقت تک وہ حدیثیں کی کمپائلیشن کر رہا تھا، اور شاید اس کی کتاب کی کمپائلیشن اس کے بھی بعد ہوئی ہے کسی وقت پراپرلی، جو صحیح بخاری جو ہے کتابیں، اور باقی کی سب اس کے بعد ہوئی ہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہ میجرلی ایک اورل ٹریڈیشن تھا۔ 6 لاکھ حدیثیں بخاری نے دیکھی، اور بخاری نے پوری اسلامی سلطنت میں پھر کے حدیثیں اکٹھی کی، ٹھیک ہے، اور سب اورل تھی، اور پھر اس نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7500 حدیثوں کو اس نے اپنے مجموعہ بخاری میں یعنی صحیح بخاری میں شامل کیا۔ تو حدیثیں لکھ رسول کے وقت پہ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ 1-2 ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں ایک صحابی تھا جو کہ حدیثیں لکھنی شروع کر دیتا تھا جب بھی حضرت محمد کوئی بات کرتے تھے، تو حضرت محمد نے اسے منع کر دیا، حضرت محمد نے کہا اس کو نہ لکھ، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حدیثیں لکھنے کے ٹریڈیشن کے حضرت محمد خود بھی خلاف تھے، تو ان کو صحابیوں کو یاد یودی تھی بس حدیثیں، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ کوئی نہیں تھا کہ جی حدیثیں کوئی لکھ رہا تھا بیٹھ کے، کوئی بھی نہیں لکھ رہا تھا، بعد میں انہوں نے تو ان کی ڈیٹیلز کی اتنی اوتھینٹیکیشن پھر کیا رہے گی اگر اتنے 100 سالوں بعد؟ میں کہتا ہوں حدیث کا فراڈ ہے نا، علم الرجال اس سے بڑا فراڈ ہے۔ آج اسکالرز جو ماڈرن اسکالرز ہیں نا، جو کہ سیکولر اسکالرز ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ جس حدیث کی سند یا جس حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن جتنی صحیح ہے وہ حدیث اتنی زیادہ فیک ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جی، پرفیکٹ چین آف ٹرانسمیشن والی حدیث جو ہے وہ زیادہ ڈاؤٹ فل ہے، بجائے جس کی چین آف ٹرانسمیشن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جس حدیث کو زیادہ ایکسیپٹیبل بنوانا تھا اس کے اندر انہوں نے چین آف ٹرانسمیشن ڈالی وہی جو کہ ٹھیک تھی۔ کوئی ویریفیکیشن کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک حدیث آج آپ کے پاس ہے حضرت عائشہ کی کہ وہ 6 سال کی تھی میں جب میرا نکاح ہوا، اور میں 9 سال کی تھی جب میری رخصتی ہوئی۔ کیسے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو چین آف ٹرانسمیشن سے آ رہی ہے وہی ایگزیکٹ چین آف ٹرانسمیشن ہے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا۔ یہ بات جھوٹ ہے، ان کے پاس کوئی آج اگر ہم اسے کوریبوریٹ کرنا چاہیں کہ جی فلانے نے ڈھمکانے کو تو ڈھمکانے، فلانے کو تو فلانے نے ڈھمکانی کو، ڈھمکانی نے فلانی کو بتایا تھا، کیا ان کے پاس کوئی مینوسکرپٹ ہے ایسا جو یہ بتا سکے کہ پہلی حدیث کی کتاب جو تھی اس میں چین آف ٹرانسمیشن یہاں تک پہنچی تھی، اگلی میں ادھر تک پہنچی، اس سے اگلی میں ادھر؟ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں سارا، ٹھیک ہے؟ یہ سارا فراڈ ہے۔ کسی اور ٹریڈیشن میں اس طرح کا ہے کہ حدیث ٹائپ چیز ہے کسی اور مذہب میں یا کسی اور کلچر میں؟ یہودیوں میں اور کس شہر کے یہودیوں میں بتاؤں؟ کس شہر کے یہودیوں؟ کوفہ۔ ہاں جی، کوفہ کے یہودیوں، کیونکہ کوفہ جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے وہ یہودیوں کا شہر تھا، اور وہاں پہ کوفے کے یہودی جو تھے
وہ ایک کتاب کمپائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے وہ کہتے تھے سیکرٹ تورا، جو اصل میں ان کی حدیثوں کی کتاب تھی، اور ایگزیکٹلی اس میں چین آف ٹرانسمیشن وغیرہ یوں لکھا ہوتا تھا، اور یہ ان کے ہی ماڈل پہ انہوں نے پھر حدیثوں کا سسٹم آگے بنایا ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے حدیثوں کے کمپائل کرنے والے تھے وہ یہودی کنورٹس ٹو اسلام تھے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے ہسٹورینز نے. یہ تو ہم لوگ غالب بھائی، تو ہم لوگ ان حدیثوں پہ کیوں آرگیو کرتے رہتے ہیں اگر یہ بالکل بھی آتھینٹک نہیں ہے یا پھر بیچ میں کرپٹ بھی ہو، somebody might have corrupted it, right؟ تو ہم بیٹھ کے اسی پہ 24 گھنٹے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں جو کوئی سٹوریاں ہیں. کیونکہ اسلام حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے اسلام. یہ آپ بات چھوڑ دیں. اسلام اصل میں حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن کا تو ایک آیت کو پکڑ کے جس کی حدیث میں تفسیر ہوتی ہے اس آیت کا مطلب کچھ بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث اور تفسیر کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا. قرآن آپ اندھے کو دے، قرآن کسی کو پکڑا دینا ایسا ہے کہ اندھا جو ہے نا وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. قرآن تو کچھ بھی نہیں بتاتا نا. قرآن میں ہے کیا ہے؟ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندے کو آپ پڑھنے کے لیے دے دیں اور آپ اس کو کوئی اور اسلام کے بارے نہ بتائیں. آپ اسے کہیں قرآن یہ پکڑ اور اب تو بتا کے اسلام کیا ہے، آپ کو وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے گا. وہ آپ کو یہی نہیں بتا سکے گا یہ کتاب کس نے لکھی، کس پہ اتری، کون تھا وہ بندہ، تھا کون، اس کے بچے کتنے تھے، اس کا نام کیا تھا، وہ مکے میں رہتا تھا کہ نہیں، مدینہ ہجرت کی تھی اس نے کہ نہیں، جہاد کیا ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے گا. قرآن سے تو آپ کچھ بتا ہی نہیں سکتے. آپ خود امیجن کریں کہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان جو ہیں جن کے پاس قرآن ہی تھا صرف، یا جب قرآن آ گیا تھا تو وہ کتنے کنفیوز ہوں گے اس کی انٹرپریٹیشن پہ. وہ تو پاگل ہو جاتے ہوں گے، ان کو تو سمجھ نہیں آتی ہوگی اس کی انٹرپریٹیشن کریں کیسے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہاں اسلام کا اتنا بڑا پرابلم تھا شروع میں کہ یہ تو بالکل ہی پاگل تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. یہ اتنے کنفیوز، اور اوپر سے قرآن میں لون ورڈز ہیں دوسری زبانوں کے. شروع کے مفسرین کو تو سمجھ نہیں آتی، ایون کہ جلالین اور ابن کثیر بھی بہت سے لفظوں کے میننگز کے اوپر انتہائی کنفیوز ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لفظوں کے مطلب کیا ہیں، کیونکہ وہ لون ورڈز ہیں. عربک کے، سائرو عربک کے، سیرین زبان کے، ایتھوپین زبان کے لون ورڈز ہیں سارے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان ورڈز کے مطلب کیا ہیں. انہوں نے تفسیریں جب کی تو اگلوں نے اس پہ بلڈ کیا. تو ایسے تو پھر اپنا یہ ٹھورا اور یہ بائبل، وہ لوگ بھی جن کو بھی ملا ہوگا وہ بھی مطلب ایسے کنفیوز ہوں گے کیونکہ اس میں بھی تو ایسے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے جیسے قرآن. نہیں، کیوں نہیں ہے وہ کنفیوز؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ان جتنے کنفیوز کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ بائبل از بیسیکلی کمپریہنشن. وہ پوئٹری ہے ہی نہیں ہے، وہ کمپریہنشن ہے ساری. وہ سب کی سب سلیس ہے. یعنی ایسے ہے جیسے آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کہانی ہے، ناول ہیں چھوٹے چھوٹے، سمجھ لیں آپ، چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں. جیسے جو نیو ٹیسٹمنٹ کی گاسپلز ہیں وہ آپ کو اس میں پوئٹری میں یا ہڈن زبان میں باتیں نہیں لکھی ہوئی، اس میں سب کچھ سامنے لکھا ہے. یسوع فلان یسوع گلیل میں آیا، ٹھیک ہے، اور یسوع نے وہاں پہ دیکھا جی ایک بندہ تھا وہ بیمار تھا، تو جی اسے اس کے پاس لے آئے، تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا بات ہے جس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تو پرابلمز ان کے ہیں کیونکہ یہ پوئٹری ہے ساری. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اتنا انکوہرنٹ ہے کہ ایک بار وہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے، اگلے بار وہ عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، تیسری بار وہ ابراہیم پہ پہنچ گیا. نہ کوئی کرونالوجی ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن از بیسیکلی دا موسٹ پیتھیٹک ہولی بک ایور. ٹھیک ہے، باقی کی سب بکس اس سے بہتر ہیں لٹرلی. جس بندے نے نہیں پڑھی نا اس کو پتہ نہیں ہے، بس دوسری بکس جس نے نہیں پڑھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بک کیا ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.